السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج آسان درس قرآن میں چھٹے پارے کا 7واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 میں 8 آیتیں ہیں، آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 19 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے تھے، اور اللہ نے کہا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو اچھا قرض دو گے تو میں ضرور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا اور تمہیں ایسی جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، مگر اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ پھر اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے، وہ اللہ کی باتوں کو ان کی جگہوں سے بدل ڈالتے ہیں، اور جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی ان کا بھی ایک حصہ بھول گئے ہیں، اور آپ کو ان میں سے چند افراد کے سوا دوسروں کی خیانت کی خبر یعنی اطلاع ملتی رہتی ہے تو آپ انہیں معاف کریں اور ان سے درگزر کریں، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور اسی طرح جن لوگوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی پختہ عہد لیا تھا، مگر وہ بھی اس ہدایت کا ایک حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت یعنی تاکید کی گئی تھی، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت تک دشمنی اور نفرت ڈال دی، اور عن قریب اللہ ان کو بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارے آخری رسول آ گئے ہیں جو تمہارے سامنے اللہ کی کتاب کی بہت سی ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جنہیں تم چھپاتے تھے، اور وہ بہت سی باتوں سے درگزر کرتے ہیں۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ گئی ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم، جس کے ذریعے اللہ اس شخص کو سلامتی کے راستے یعنی طریقے دکھاتا ہے جو اللہ کی رضا کی پیروی کرنا چاہتا ہے، اور انہیں اپنے حکم سے گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ مسیح یعنی عیسیٰ بن مریم ہی اللہ ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اگر مسیح یعنی عیسیٰ بن مریم اور اس کی ماں اور جتنے لوگ بھی زمین میں ہیں سب کو اللہ ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو اس کے آگے کچھ اختیار رکھتا ہے؟ اور آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ ہی کی بادشاہی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر۔ اور یہود و نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اگر ایسا ہے تو پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہو، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ ہی کی بادشاہی ہے، اور بالآخر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارے آخری رسول آ گئے ہیں
جو رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آئے ہیں، تمہارے لیے دین کی باتیں بیان کر رہے ہیں تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا، تو یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین اکرام، آج آسان درس قرآن کے اندر چھٹے پارے کا یہ 7واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی 8 آیتیں ہیں، آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 19 تک۔ آئیے آیت نمبر 12 پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے عہد و پیمان لیا اور کہا کہ اگر تم اس پر قائم رہو گے تو ہم تمہارے لیے بہت سارے فائدے کرنے والے ہیں، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ عہد و پیمان کو توڑ دیا تو اللہ کی لعنت ہوئی۔ کیا عہد و پیمان لیا تھا؟ یہودیوں سے عہد و پیمان لیا گیا تھا، نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، رسولوں کی بات ماننی ہے، اللہ تعالیٰ کو بہترین قرض دینا ہے، یعنی صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ تو اس کے فائدے کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ ہم تمہاری برائیاں دور کر دیں گے اور تم کو جنت میں داخل کریں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور جب دل سخت ہو گئے تو وہ لوگ اللہ کے کلام کو بدلتے تھے، نصیحت کا کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ پھر اسی طریقے سے عیسائیوں کے بارے میں بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا، لیکن جب ان لوگوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے آپس میں پھوٹ ڈال دیا اور دشمنی ڈال دی، بغاوت ڈال دی، پھر اسی طرح کینہ کپٹ ڈال دیا ہے۔ پھر آگے قرآن کے بارے میں ذکر ہے۔ قرآن کریم جو ہے وہ واضح کتاب ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آیت نمبر 15 اور 16 پر غور کیجئے۔ قرآن کریم جو ہے وہ نور ہے اور واضح کتاب ہے۔ یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ تو یہاں نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن کریم ہی ہے، اور بیچ میں جو واو آیا ہے مغایرت معنی کے لیے آیا ہے، یہ عطف تفسیری ہے، یعنی نور یعنی واو کا معنی یعنی واضح کتاب۔ یہاں نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں اور آپ کو وہی مراد لینا ہے جو قرآن کریم کے اندر ہے اور صحابہ کرام نے اس کو سمجھا ہے۔ اگر نور اور کتاب مبین دونوں الگ الگ ہوتے تو آگے والی جو آیت ہے یہدی بہ اللہ، بہی میں جو ہی ہے ہی، یہ ایک کے لیے آتا ہے، اگر دو کے لیے ہوتا تو یہدی بہما اللہ ہو، اللہ ان دونوں کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو یہاں پتہ یہ چلا قرآن کریم کو نور کہا گیا ہے اور واضح کتاب کہا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے اندر نور ماننا یہ صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ تعلیقات مشکات علامہ البانی رحمہ اللہ نے کی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34 پر ہے۔ وہ کہتے ہیں فالحدیث صحیح بلا ریب وهو من ادلۃ الظاہرہ علی بطلان الحدیث المشہور اول ما خلق اللہ نور النبی کا یا جابر، اے جابر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4700، ان اول ما خلق اللہ القلم، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ صحیح حدیث ہے۔ تو دوسری حدیث جو مشہور ہے لوگوں کی زبان پر کہ نور کو پیدا کیا، وہ صحیح نہیں ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو سمجھ ویسے رکھنا جیسا قرآن اور حدیث میں ہے۔ پھر اس کے بعد عیسائیوں کے کفر کا تذکرہ ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ ہی نعوذ باللہ مسیح بن مریم ہے۔ پھر آگے اللہ نے جواب دیا، کہا کون مالک ہے اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کی ماں کو اور زمین کے سب لوگوں کو، تو ہے کسی کی چلے گی اللہ کے سامنے؟ کسی کی چلنے والی نہیں ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین کی ملکیت ہے۔ پھر اس کے بعد یہود و نصارہ کا تذکرہ آیت نمبر 18 میں، وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ تو جواب دیا گیا بتاؤ پھر اللہ تم کو عذاب کیوں دے رہا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم عام مخلوق کی طرح بشر ہو، انسان ہو، اور تم اللہ کے بیٹے نہیں ہو، اللہ کے محبوب نہیں ہو۔ اگر اللہ کے محبوب ہوتے، اللہ کے بیٹے ہوتے، نعوذ باللہ، ایسا کہنا صحیح نہیں، تو اللہ تم کو عذاب نہیں دیتا۔ لیکن دیکھو دنیا میں کتنا عذاب دیا ہے۔ پھر اس کے بعد فترہ کا ذکر آیا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فترہ یعنی گیپ ہے، 570 سال یا 600 سال کا گیپ بتایا گیا ہے۔ تو اب اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے، یہود و نصارہ سے کہا جا رہا ہے کہ آخری نبی آ گئے، تم تو چاہتے تھے کہ آخری نبی آ جائیں، تو اب اس پر ایمان کیوں نہ لاتے ہو؟ ایمان لے آؤ۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس سے بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔